بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازاق کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو چند مسائل ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھے تھے، آج اس سے آگے پڑھیں گے تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ، اگر ملا کر پڑھیں تو وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خَارِجَہا، نماز والا سجدہ نماز سے باہر قضا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو اب اس کو نماز کی ہی حالت میں سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب نماز کے بعد نماز سے خارج ہو کر وہ سجدہ تلاوت قضا نہیں کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ فِيهَا سَجَدَ أُخْرَى، اگر اس نے نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کی، وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ، نماز سے باہر اگر اس نے سجدہ تلاوت پڑھی، آیت سجدہ تلاوت کی، فسجد، اور اس نے سجدہ کیا، نماز سے خارج کیا، ثم عاد فیہا، پھر وہی آیت اس نے نماز کی حالت میں پڑھی، ثم عاد، پھر اس آیت سجدہ کا جو اس نے خارج الصلاۃ پڑھی تھی، نماز کے باہر جو آیت پڑھی تھی وہی آیت اس نے نماز کے اندر پڑھی، تو سجدہ اخرى، تو نماز کی حالت میں اب دوسرا سجدہ کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةً، اور اگر اس نے پہلے سجدہ نہیں کیا تھا تو اب اس کو ایک سجدہ کافی ہے، یعنی اس نے پہلے نماز سے خارج کوئی آیت سجدہ تلاوت کی، اس نے پھر سجدہ نہیں کیا، پھر وہی آیت نماز کے اندر تلاوت کی جو اس نے پہلے نماز سے خارج تلاوت کی تھی، تو اب یہ نماز کی حالت میں ایک ہی سجدہ کرے گا تو دونوں سجدوں کے اندر کفایت کر جائے گا، تو گویا کہ یہ تکرار کی طرح ہوگا کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر کوئی بندہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہے تو اس پر زیادہ سجدے نہیں ہوتے، بلکہ اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ فی ظاہر روایہ، یہ ظاہر روایہ کے مطابق ہے، تو یہ بندہ اس طرح ہو جائے گا کہ جس نے ایک مجلس کے اندر تلاوت کی، کا من کر رہا فی مجلس واحد لا مجلسین، تو یہ بندہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ جس نے تکرار کیا ایک مجلس کے اندر، نہ کہ دو مجلسوں کے اندر۔ ایک ہی مجلس کے اندر یعنی ایک ہی مقام پر بیٹھ کر اگر ایک ہی آیت کا بار بار بندہ تکرار کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، چاہے وہ 10 بار پڑھے، 15 بار پڑھے، جتنی بھی بار پڑھے گا تو اس پر ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوگا اگر وہی سیم آیت پڑھتا ہے۔ لیکن اگر دوسری 2-3 آیتیں سجدہ تلاوت مختلف آیتیں پڑھتا ہے کہ جن کے اندر سجدہ تلاوت کا ذکر ہے، تو اب اس پر ایک سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، بلکہ جتنی آیتیں اس نے تلاوت کی ہیں اتنی آیتیں جتنے سجدے کرے گا۔ اگر اس نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں تو اب اس پر 2 سجدے ہوں گے، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت کا بار بار تکرار کرتا ہے تو اس پر ایک ہی سجدہ ہوگا، تو وہ بندہ ایک ہی مجلس میں تکرار کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ مجلس کب تبدیل ہوگی اور کب مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وَيَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِالْانْتِقَالِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مُصْلِيًا، مجلس تبدیل ہوتی ہے اس سے منتقل ہونے سے، منتقل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس مجلس سے جدا ہونا۔ اگر کوئی بندہ ایک مقام پر بیٹھا ہے، پھر اس مقام سے اٹھ کر کسی دوسرے مقام پر بیٹھتا ہے تو یہ مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ ایک بندہ بیٹھا تھا چارپائی پر،
پھر وہ چل کر باہر دوسرے کمرے میں چلا گیا، تو اب اس کی مجلس تبدیل ہو گئی۔ اب اگر وہی آیتیں دوسرے کمرے میں پڑھے گا تو اب اس پر دوبارہ جو ہے وہ دوسری بار آیتیں سجدہ اس پر لازم ہوگی۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے کیا ہوگا؟ مجلس تبدیل ہوگی۔ ولو کان مصدین، اگرچہ تانا تننے کی حالت میں ہو۔ تانا تننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی ہی حرکت کیوں نہ کرے، تانا تننے کے لیے بندہ جاتا ہے نا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ وبالانتقال من غصن الی غصن، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف جانے سے بھی مجلس تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ٹہنی کے پاس کھڑا تھا، آیت سجدہ تلاوت کی، پھر وہی آیت دوسری ٹہنی کے پاس جا کر تلاوت کی، تو اب اس پر دو سجدے لازم ہو گئے کیونکہ مجلس تبدیل ہو گئی ہیں۔ او من فی نہر او حوض کبیر فی الأصح، اسی طرح نہر کے اندر غوطہ لگانے سے اور بڑے حوض میں غوطہ لگانے سے مجلس تبدیل ہو جاتی ہے۔ او من کا عطف ہے انتقال پر، تو اس پر بھی بات داخل ہے تو یہ مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ و او من، یہاں اس پر عین پر پیش ہے۔ و او من فی نہر، نہر میں غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، یا پھر بڑے حوض میں ڈبکی لگانے سے بھی مجلس تبدیل ہو جاتی ہے اصح قول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جن سے مجلس تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن سے مجلس تبدیل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ولا یتبدل بزوایا زوای البیت والمسجد ولو کبیرا، اور مجلس تبدیل نہیں ہوتی گھر کے کونے تبدیل کرنے سے۔ ایک کونے میں تھا گھر کے، پھر دوسرے گھر کے کونے میں گیا، یعنی بیت سے مراد یہاں پر کمرہ مراد ہے، کمرے کے ایک کونے میں تھا، پھر ایک کونے سے دوسرے کونے میں گیا، تو یہ مجلس تبدیل نہیں کہلائے گا۔ والمسجد، اور مسجد کے کونے تبدیل کرنے سے مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ولو کبیرن، اگرچہ مسجد بڑی ہو پھر بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ولا بسیر سفینۃ، کشتی کے سفر کی وجہ سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سفینہ یعنی کشتی، کشتی چل رہی تھی تو کشتی کے چلنے کی وجہ سے مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ولا برکعت، ایک رکعت پڑھنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ و برکعتین، دو رکعتیں پڑھنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ و شربۃ، کچھ پینے کی وجہ سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ عقل لقمتین، دو لقمے کھانے کی وجہ سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ مشی خطوطین، دو قدم چلنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ولا باتقاء، اور ٹیک لگانے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ وقعود، بیٹھنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی، کھڑا تھا بیٹھ گیا تو مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ وقیام، بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا تو اس سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ قعود، بیٹھنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ قیام، کھڑا ہونے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ورکوب، اور سواری کرنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ ونزول فی محل تلاوتہ، تلاوت کے محل میں اترنے سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔ نزول کا مطلب ہے سواری سے اترنا۔ ٹھیک ہے، ولا بسیر دابتہ مصلیا، نماز پڑھتے ہوئے اس کے جانور کے چلنے کے ساتھ میں مجلس تبدیل نہیں ہوگی، یعنی وہ بندہ جانور پر بیٹھا ہوا تھا اور جانور چل رہا تھا، اور یہ بندہ اس جانور پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھنے کی حالت میں اس کا جانور چل رہا ہے تو اس سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوگی۔
آگے کہتے ہیں وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ بتبدیل مجلسی ہی، سامع پر واجب کا تکرار ہوگا مجلس کے تبدیل کرنے کی وجہ سے، وقد اتحد مجلس التالی، اس حال میں کہ پڑھنے والے کی مجلس ایک ہو، لا بعکس ہی، اس کے برعکس نہیں، اصح قول کے مطابق۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے تلاوت کرنے والا، وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ایک آیت بار بار پڑھ رہا ہے، آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، اور دوسرا ہے اس کو سننے والا، نیچے اس کی حالت بھی لکھی ہوئی، کہتے ہیں کأن سمع تالین بمکان، کہ ایک بندے نے تلاوت کرنے والے کو ایک مقام میں سنا، فذهب سامع، پھر چلا گیا سامع، سننے والا چلا گیا، پھر سامع لوٹ آیا، پھر دوبارہ وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے اس کو دوبارہ سن لیا، تو اب دو بار اس نے سنا ہے تو دو بار سننے کی وجہ سے اس پر دو بار سجدہ واجب ہوگا۔ پڑھنے والا ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، پڑھنے والے نے آیت سجدہ تلاوت کی، ٹھیک ہے، اب سامع نے سنی، سامع نے سن کر پھر وہ سامع چلا گیا، پھر وہ واپس آیا، پھر وہی وہ بندہ جو تالی تھا، تلاوت کرنے والا تھا، اس نے پھر دوبارہ وہی آیت تلاوت کی، تو اب جو بیٹھا ہوا ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس پر تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا کیونکہ وہ ایک ہی مجلس کے اندر ہے، لیکن جو سننے والا تھا، سننے والا چونکہ مجلس کا تکرار ہو رہا ہے، مجلس تبدیل ہو رہی ہے، تو اب اس پر دو سجدے لازم ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں لا بعکس ہی، اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جو سجدہ تلاوت ہے اس کا تکرار، اس کے واجب ہونے کا تکرار نہیں ہوگا سامع پر، یعنی سامع پر وہ تکرار نہیں ہوگا جب جو پڑھنے والا ہے وہ مجلس جو ہے وہ تبدیل کرے، یعنی سامنے بیٹھا ہوا تھا اور تلاوت کرنے والا بندہ چل رہا تھا، پھر رہا تھا، پڑھنے والا بندہ کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا، اب تلاوت کرنے والا بندہ اس نے ایک آیت تلاوت کی اور جو سامع تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، جو پڑھنے والا ہے وہ چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر اس نے وہی آیت تلاوت کی، تو اب جو سننے والا تھا وہ چونکہ ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اب اس پر ایک ہی سجدہ ہوگا کیونکہ وہ اس کی مجلس تبدیل نہیں ہوئی، اور جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والے پر دو ہوگی کیونکہ وہ مجلس تکرار کر رہا تھا، مجلس کا کیا ہو رہا تھا؟ تکرار ہو گیا تھا، تو اب جو پڑھنے والا ہے اس کو تو دو سجدے دینے ہوں گے کیونکہ مجلس تبدیل ہوئی ہے، لیکن جو سننے والا ہے کیونکہ وہ بیٹھا ہی رہا ہے تو اب اس پر ایک ہی سجدہ ہوگا کیونکہ اس کی مجلس تبدیل نہیں ہوئی۔ یہی کہتے ہیں کہ وجوب کا تکرار ہوگا سننے والے پر مجلس تبدیل کرنے کی وجہ سے، اس حال میں کہ پڑھنے والے کی مجلس ایک ہو، لا بعکس ہی، اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی پڑھنے والے کی مجلس اگر مختلف ہو اور جو سامع ہے وہ ایک ہی مجلس میں ہوگا تو سامع پر ایک ہی ہوگا، اور جو پڑھنے والا ہوگا اس پر جو ہے وہ تکرار، وجوب کا تکرار ہوگا، اور سامع پر وجوب کا تکرار نہیں ہوگا، یہی ایسا قول کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَكَرِهَ أَن يَقْرَعَ سُورَةً وَيَدَعَ آیَةَ سَجَدَةٍ لا عکسہ، اور مکروہ ہے سورت پڑھنا اور آیت سجدہ کو چھوڑ دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری سورت پڑھتے ہیں لیکن جب سجدے والی آیت آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں۔ آیت سجدہ کو چھوڑ دینا اور باقی سورت کو پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور مکروہ ہے تحریمی ہے، یہ گناہ ملے گا۔ لا عکسہ، اس کے برعکس نہیں، یعنی صرف آیت سجدہ کو پڑھنا
اور باقی صورت کو چھوڑ دینا تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ صرف آیت سجدہ کو پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، اور صورت پڑھنا اور آیت سجدہ کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ آگے کہتے ہیں ندب دم آیت او اکثر الیہا، اس آیت سجدہ کے ساتھ ایک آیت یا ایک آیت سے زیادہ ملانا یہ مستحب ہے۔ آیت سجدہ پڑھ رہا ہے تو آیت سجدہ کے ساتھ ایک آیت اور مزید ملا لیں، دو آیتیں پڑھ لیں، ایک سجدے والی ایک اور آیت، یا پھر ایک آیت سے زیادہ بھی ملا سکتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ وَنَدُبَ إِخْفَاؤُهَا عَنْ غَيْرِ مُتَأَهَّبٍ لَهَا، اور سجدہ تلاوت کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے اس بندے سے کہ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ ایک بندہ ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آیت سجدہ کیا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے، اگر وہ سنے گا تو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اب پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ جو بندہ غیر متأہب ہے یعنی اہمیت دینے والا نہیں ہے شرعی مسائل کو، شرعی احکامات کو، تو اب اس سے کیا کرے گا، وہ بندہ آیت کو چھپائے گا تاکہ وہ سنے نہ، تاکہ اس پر واجب نہ ہو اور وہ واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو۔ وَنَدُبَ إِخْفَاؤُهَا عَنْ غَيْرِ مُتَأَهَّبٍ لَهَا، اور اس کو چھپانا، آہستہ پڑھنا مستحب ہے اس بندے سے کہ جو اس کو اہمیت دینے والا نہ ہو۔ وَنَدُبَ الْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُودُ لَهَا، آیت سجدہ کے لیے پہلے کھڑا ہونا مستحب ہے، پھر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ آیت سجدہ کے لیے قیام کرنا یہ مستحب ہے، پھر سجدہ، یعنی ڈائریکٹ وہ سجدہ نہ کرے، آیت سجدہ والی تلاوت، آیت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے اس پر جو سجدہ واجب ہوا ہے وہ صرف ڈائریکٹ سجدہ نہ کرے بلکہ کھڑا ہو، قیام بھی کرے، تو قیام کرنا یہ مستحب ہے اور پھر سجدہ کرے۔ وَلَا يَرْفَعُ سَامِعُ رَأْسَهُ مِنْهُ قَبْلَ تَعْلِيهِ، اور سامع سننے والا اپنے سر کو سجدہ تلاوت سے نہ اٹھائے، سننے والا سامع اپنے سر کو سجدہ تلاوت سے نہ اٹھائے پڑھنے والے سے پہلے۔ یہ صورت آپ امام اور مقتدی کی بنا لیں کہ امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے اور جو مقتدی ہے اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو اب دونوں پر آیت سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے، تو پہلے امام سجدہ کرے گا اور پھر یہ مقتدی سجدہ کرے گا۔ امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے سامع یعنی مقتدی اپنا سر نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، پہلے امام سجدہ تلاوت سے سر اٹھا لے، پھر سامع، پھر سننے والا اپنا سر اٹھائے گا سجدے سے۔ منہاج کے اندر جو ہا ضمیر سے مراد ہے سجدہ تلاوت۔ ولا یعمر، یہاں اس کو مجہول پڑھیں، ولا یؤمر التعلی بالقدوم، حکم نہیں دیا جائے گا پڑھنے والے کو آگے جانے کا، یعنی جو پڑھنے والا ہے، جو تلاوت کرنے والا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم آگے چلے جاؤ اور جو سننے والا ہے وہ پیچھے صف بنا لے۔ وَالسَّامِعُونَ بِالْاصْطِفَافِ، اور سامعین کو، سننے والوں کو صف بنانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو جہاں پر ہے وہ وہاں پر رہے گا اور وہیں پر سجدہ تلاوت کرے گا۔ فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَانُوا، جہاں پر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ کیا کریں گے، سجدہ تلاوت کریں گے۔ سب بندی کرنا یا پھر مقتدی کا، پڑھنے والے کا آگے ہونا، سننے والوں کا پیچھے ہونا، تو یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو جہاں پر ہے وہیں پر سجدہ کرے گا قبلہ رو ہو کر۔ اب شرائط بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کی کون سی شرائط، کہتے ہیں شرط لصحتها شرائط الصلاۃ، اس کی درست ہونے کے لیے نماز والی شرائط رکھی گئی ہیں، یعنی جو نماز کی شرائط ہیں، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، وضو ہو،
قبل روح ہو، اور ستر عورت ہو، وقت نیت ہو، وقت ہو. تو جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہ شرائط سجدہ تلاوت کے لیے ہیں. الا تحریمہ، تو سوائے تکبیر تحریمہ کے. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرط ہے. بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز نہیں ہوتی. لیکن سجدہ تلاوت کے اندر تکبیر تحریمہ یہ شرط نہیں ہے، بغیر تکبیر تحریمہ کے بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کیفیتها و کیفیتها ان یسجد سجدۃ واحدۃ بین تکبیرتین. اس کی کیفیت یہ ہے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک سجدہ کرے گا دو تکبیروں کے درمیان. ان یسجد سجدۃ واحدۃ بین تکبیرتین، دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کرے گا. یعنی تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے گا، پھر دوسری تکبیر کرے گا، یعنی دو تکبیروں کے درمیان وہ سجدہ کرے گا. ہما سنتان، وہ دونوں تکبیریں کیا ہیں؟ سنت ہیں. بلا رفع یدن، وہ جو دونوں تکبیریں دے گا تو یہ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے کرے گا. ولا تشہد، تشہد نہیں پڑے گا. ولا تسلیم، اور سلام بھی نہیں پھیرے گا. تشہد بھی نہیں پڑے گا اور سلام بھی نہیں پھیرے گا. بغیر تشہد کے اور بغیر سلام کے وہ سجدہ تلاوت سے فارغ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ تلاوت کا بیان تھا. الحمدللہ یہ پورا ہوا. آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.